کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمیعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل۔ Said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain. There's difference of opinion. We're not going to discuss about history. What we say, that the difference of opinion between the Sahabas. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was a political war that was fought. قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ البدایہ والنہایہ۔ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے، جو کچھ میں نے یزید کے بارے میں دیکھا۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آیا ہوں، میں نے تو اس کو نمازوں کا پابند اور سنت کی تلاش کرنے والا، جن کے باوجداد سنت کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بگیرتے ہیں، وہ ان کا بچہ جو ہے سنت کو تلاش کرنے والا۔ وہ عبداللہ ابن مطیع صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا آپ کو دکھانے کے لیے، ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے۔ اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں محمد حنفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا، آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ رضا مصطفی کہتا ہے کہ یزید نے مدینے میں 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل، یہ ساتھ تھا اس کے، یہ گنتا رہا۔ ٹھیک ہے اس نے کوئی زیادتی کی، لیکن یہ تو غلط ہے کہ انہوں نے 10,000 تابعین کو شہید کیا۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں گے، یزید پر لعنت نہیں بھیجیں گے۔ یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، فقال، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا۔ میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی سارے راوی سے۔ ہم تو یزید پر اللہ کے قائد نہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یزید کا مسئلہ یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ یزید کو اچھا کہہ لے کوئی برا کہہ لے، اہل حدیث رہ سکتا ہے، اور یزید کو اچھا کہنے سے کوئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں بن جاتا ہے، اور یزید کو برا کہنے سے کوئی رافضی نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں جب تک صحابہ کرام کے بارے میں اس کی زبان سلامت ہے ہم کہیں گے وہ اہل حدیث ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے تو ہم کہیں گے اجتہادی خطا اس کی عالم ہے۔ اسی طرح آج کے علماء بھی مختلف آراء ان کی موجود ہیں۔ شیخ عبید اللہ عفیف بزرگ علماء میں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ 12 خلفاء میں سے یزید کو لکھا، اور امیر المومنین لکھا یزید بالکل مسلمان ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یزید آخو رحمت اللہ تعالی، یزید رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہے۔ تابعی او ہوندا ہے جس نے زندگی صحابہ دے نقش قدم تے گزاری ہو۔ اور ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا، اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا، حسین رضی اللہ حق پر تھے۔ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین جنگ جمل میں کہ علی حق پر تھے یا عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم، کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر، انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی۔ اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو اپنا۔ یزید بڑا ظالم شخص تھا، اس نے کربلا میں امام حسین اور آپ کے رفقا کو بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور یزید کو میں ہی نہیں بولتا، میرے آقا امام اہل سنت فتح رضویہ میں یزید پلید لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے،
لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، میں ان سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ، کیا وہ اپنی بیٹی کو 2، 4، 10 افراد میں کھڑا کر کے سوال و جواب کروانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آج کا میں انسان اپنی بیٹی، بہن، بہو کو پنچایت میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں، میرے نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارث تھی کہ یزید ان کو دربار میں کھڑا کرے۔ یزید کے سارے جرائم ایک طرف، اس کا یہ جرم کائنات عالم میں معاف نہیں ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں اس کی سوائیاں دیتے پھرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں جب بی بی زینب آقا کا دامن پکڑ کے کہے گی یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کی سوائیاں دیتے تھے، تمہیں کہاں پناہ ملے گی؟ لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4717 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناصبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا، اس سے بھی بڑی بات، جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور اسی کا ایک طریق مستدرک الحاکم میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے روزانہ، اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو لعنت سے اگلی بات ہے، یہ تو بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے، لیکن جرنل تو ہمیں کرنے دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے یزید کے حق میں کہ اس کی بیعت نہ توڑو، اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا، عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اگر حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد قائم کرو گے اور قطع رحمی سے کام کرو گے؟ تو اگر تم نے ایسا کیا ہے ایسے ہی افراد پر اللہ کی لعنت۔ تو جب زمین میں فساد کرنے والے پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے تو وہ یزید کہ جس سے نہ صرف یہ کہ کربلا میں امام علی مقام کے گھرانے کو تباہ و برباد کیا ہے بلکہ مکہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لعنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا، تو اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ اور امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز چاہے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، ہوا پھر کیا وہ اللہ ہی جانتا، منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں۔ محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا۔ اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر، اس کا یہ عمل ہی بتاتا۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ میں رقم کیا کہ میری امت میں عدل کا امر قائم رہے گا اور پہلا شخص میرے دین کے امر کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ نام لے کر آقا نے فرمایا قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے، سن لیں، صحیح بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے، یزید کا نام تو دور کی بات ہے، وہ تو تاریخی طور پہ بناتے ہیں، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا، وہ تو کیسر کے شہر کا نام آیا، بس اتنا آیا ہے۔ اب کون سا شہر؟ تاجدار کائنات نے نام ہی نہیں لیا۔ اس سے مراد ہمس کی فتح ہے، اس سے مراد حلب کی فتح ہے، اس سے مراد دمشق کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ کیسر روم کے کئی کیپٹل تھے، اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا، اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمس بتا ہوا تھا، قرین قیاس ہمس ہو سکتا ہے، اس میں یزید نہیں تھا۔ میں ان کو حوالے دیتا ہوں کہ یزید قاتل
इमाम अली मकाम है। इब्न तैमिया ने लिखा है कातिल इमाम अली मकाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये कातिल इमाम अली मकाम है। तबरानी शरीफ है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 4217 है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के नजदीक यजीद कातिल अहले बैत है। इमाम अलकिया हिरासी ने उसको कातिल अहले बैत करार दिया। हजरत इमाम तबरानी, इसके अलावा अल्लामा कस्तलानी, इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, खुद अहले हदीसों के बुजुर्ग बड़े इनके इमाम नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, नवाब वहीदुज़्ज़मान, सनाउल्लाह अमृतसरी और ये बड़े बड़े इनके तमाम अकाबिरीन यजीद लईन को कातिल अहले बैत समझ रहे हैं। और हैरत इस बात पे होती है कि आप यजीद के हवाले से आप इस्तिखारा फरमा रहे हैं, यानी इस्तिखारों से अब अकीदों के मसले हल किए जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यजीद और उसके छेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तौक उनके गले में है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। कि यजीद भी था तो वो जैसा भी था बस मर गया, अब नहीं उसको कहना चाहिए, कुछ मरे हुए बंदे को कुछ नहीं कहते। तरफदारी तारीख ही पेरनी पड़ेगी ना, बुरों को कहना नहीं, बुरा तो जो फिर कौमें तबाह हो गई थी, कुरान में उनका जिक्र क्यों भरा हुआ, अल्लाह लानत करता उनका। उन्होंने उम्मत को तबाह किया, निज़ाम इस्लामी बर्बाद किया, बेरत इजाद की, गलत फिरके शुरू कर दिए इस्लाम ने। अगर उनकी बड़ाई लोगों को ना बताए तो दीन ही मिट जाए। आज एक शोशा उठा हुआ है कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह का, तेरे कहने से अल्लाह रहमत बरसाएगा। उसके यहाँ सिस्टम अदल है। यानी आप ये सोचें जिस कौम के जवान का रोल मॉडल यजीद बन जाए। अब ये जवान सोचेगा नहीं भाई जब यजीद इतना कुछ कर चुका उस पर रहमत है तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को खुदा क्या करेगा। इसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि अगर पूरा अहले सुन्नत का मुआशरा यजीद पे लानत भेजेगा तो ये बच्चा बाप से पूछेगा बाबा ऐसे को बनाया किसने था, तो सामने जवाब आएगा कि फलां ने बिठाया था। क्या कहेगा, मुझे पता है कि यजीद कैसा था, क्या बाप अपने बच्चे को जानता नहीं था। तो ये बातें नहीं चाहते कि सामने आए, कहते यहीं पर सद्दुल बाब कर दो, अगर तुमने यजीद को छेड़ा तो बाप भी छेड़ा जाएगा। सऊदी अरब की टीवी थी और वो यही दिफा कर रहा था कि नहीं इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी और ये था इनका आपस का झगड़ा था, तुम दोनों को बोलना नहीं चाहिए। अगर ये कहोगे कि अगर यजीद ने हुसैन इब्न अली को शहीद किया तो फिर जंगे जमल के लिए क्या कहोगे, फिर जंगे सिफीन के लिए क्या कहोगे, मुआविया ने जनाब अम्मार को कत्ल किया था और पता नहीं कितने लोग उस जंग में शहीद हो गए, फिर उनके लिए क्या कहोगे, फिर सबको कहना पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें कहना नहीं चाहिए। ये दो बड़ों का मसला था, तुम इस मसले में पढ़ना नहीं चाहिए। ये कह के सबको चुप करवा दिया। एक बंदे ने फोन किया, कहा ठीक है हम करबला को बुला देते हैं, लेकिन ये बताओ वाकया हुर्रा के लिए क्या कहोगे। 3 दिन मदीने को अपने सिपाहियों पर हलाल कर दिया तो वहां पर उसका मुंह बंद हो गया। 41 टाइम खुदा ने कुरान में लानतें भेजी हैं। इसका मतलब लानत भेजना बुरी बात नहीं है, देखना यह है कि किस पे लानत भेजी जाए। 60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद बदकार शख्स था। इब्ने असीर और दीगर बड़ी बड़ी मोतबर कुतबे तवारीख में उसके स्याह कारनामों के तज़किरे मौजूद हैं। जानी था, शराबी था। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, उसने मदीना तो रसूल के अंदर 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन। एक बरेलवी आलिम की तकरीर सुनते तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उस यजीद की तारीफ की है। मैं आखा बरेलवी की लगन थे। उसने कहा जब तक यजीद का दिफा नहीं करेंगे मुआविया का दामन नहीं बच सकता। सच्ची सी बात करना, दिल पे हाथ रख के बोलना। आपकी मस्जिद का खतीब हो, आलिम हो, शेखुल हदीस हो, बुजुर्ग हो, उसका बेटा कबूतरबाज हो, जानी हो, शराबी हो, और वो आलिम अपने बेटे को मिंबर पे बिठाए जुमे के दिन कि पुत्र खुतबा दे जुमेदा, उस आलिम को क्या कहोगे? उसे कहोगे ना कुंबा परवर है। अगर यजीद वैसा होता जैसे तुम कह रहे हो तो मुआविया जैसा सहाबी उसे खिलाफत में बिठाता। इमाम अली मकाम ने बैत की थी, कहानियां बनाई, इमाम ने इस वास्ते बैत का इनकार किया सी। यजीद दानी सी, यजीद शराबी सी, सब कहानियां बनाई। अगर यजीद एडे जुर्मदार होता तो हजरत मुआविया तो मुमकिन ही नहीं सी ओनू खलीफा बना दे। खबरदार को कुत्ता होवेगा जड़ा साहबी दे भौके, जड़ा के ओने ख्वाहिश दी वजह नाल शरीयत रसूल दी नहीं देखी, हक जड़ा इनु शर्म नहीं आउंदी बातिल का कि अगर यजीद ने छड़ी मारी है या यजीद कत्ल में शरीक था फिर वो बहुत बड़ा लानतुल्लाह अलैह था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तहकीक ये है कि यजीद के बारे में मुस्तनद रिवायात से साबित नहीं है कि वो हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था। इसकी वजह से बाज लोगों ने उसको रहमतुल्लाह अलैह बना दिया, लेकिन फरमाया कि इतना भी नहीं है कि रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दो, इसलिए कि उसके दौरे हुकूमत में कत्ल हुआ है। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। फिर वो कूफा के गवर्नर को माजूल क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इस सवाल की वजह से भी हम यजीद को अच्छा नहीं
کہہ نہیں سکتے ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں. این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ.